الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں کفار مکہ پر مسلمانوں کے روب کو ذکر کرتے ہوئے ابو جہل اور عتبہ کے جنگ کرنے کے بارے میں اختلاف کا ذکر ہوا تھا، اور پھر ابو جہل کے طعنے کی وجہ سے عتبہ نے جنگ کا اعلان بھی کیا اور یوں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے درمیان چلتا ہوا نکلا اور صفوں سے آگے نکل کر مبارزت طلب کی. حضرت علی سے روایت ہے کہ عتبہ بن ربیعہ آگے بڑھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور اس کا بھائی آیا اور اس نے پکارا کہ کون اس سے مبارزت کرے گا، مقابلے پہ آئے گا. تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے اس کو جواب دیا. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عتبہ نے پوچھا ان سے، انصار سے کون ہو تم؟ انہوں نے اسے بتایا کہ کون ہے. پھر اس نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں. عتبہ نے ان کو یہ جواب دیا، ہمارا ارادہ تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے لڑنے کا ہے، قریش سے ہم لڑائی کرنی ہے، مکے والوں سے، انصار سے نہیں. اور ساتھ ہی بلند آواز میں پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے برابر کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اے حمزہ، اٹھو اے علی، اٹھو اے عبیدہ بن حارث. حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے اور علی اور عبیدہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے. حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور حضرت علی کہتے ہیں میں شیبہ کی طرف بڑھا، اور عبیدہ اور ولید میں دو جھڑپوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو زخمی کر کے کمزور کر دیا. پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو ہم اٹھا کر لائے. ان دونوں نے حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے دشمنوں کو مار دیا. جب حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے ساتھی حضرت عبیدہ بن حارث کو اپنی فوج میں اٹھا لائے تو ان کا پاؤں کٹ چکا تھا. جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، بے شک تم شہید ہو. حضرت عبیدہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، ان زخموں سے جان بر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستے میں انتقال کیا. حضرت عبیدہ بن حارث کے بارے میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب ان کا پاؤں تلوار سے کٹ گیا تو اس کے ساتھ ساتھی انہیں اٹھا کر واپس لے آئے. جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لٹا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ان کے نیچے رکھ دیا، ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا، اور عبیدہ نے بڑی محبت سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے
کہ میں ان کے قول کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضرت ابو طالب کے شعر پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی قسم، تم نے جھوٹ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ابھی تو ہم نے آپ کے دفاع کے لیے نہ نیزہ بازی کی ہے اور نہ ہی تیر اندازی، اور تم نے جھوٹ کہا ہے کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے جب تک ہماری لاشیں ان کے گرد نہ پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس موقع پر ابو جہل نے ایک دعا کی تھی، اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ جب دونوں لشکر آپس میں مل گئے، یعنی شدید لڑائی ہونے لگی، تو ابو جہل نے دعا کی کہ اے خدا، ہم میں سے جو شخص قریبی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، تو آج اسے ہلاک کر۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں ایک شخص مسمى عمر بن ہشام نے، جس کا نام پیچھے سے ابو جہل مشہور ہوا، جو کفار قریش کا سردار اور سرغنہ تھا، ان الفاظ سے دعا کی کہ اللہم من کان منا افسد فی القوم واقطع للرحم فآہنہ اليوم، یعنی اے خدا، جو شخص ہم دونوں میں سے، اس لفظ سے مراد اپنے نفس اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تھا، تیری نگاہ میں ایک مفسد آدمی ہے اور قوم میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور باہمی تعلقات اور حقوق قومی کو کاٹ کر قطع رحمی کا موجب ہو رہا ہے، آج اس کو تو ہلاک کر دے۔ اور ان کلمات سے ابو جہل کا یہ منشا تھا کہ نعوذ باللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفسد آدمی ہے اور قوم میں پھوٹ ڈال کر ناحق قریش کے مذہب میں ایک تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اور نیز انہوں نے تمام حقوق تلف کر دیے ہیں اور قطع رحم کا موجب ہو گئے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کو یہی یقین تھا کہ گویا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر اور پاک نہیں، تبھی تو اس نے درد دل سے دعا کی، لیکن اس دعا کے بعد شاید 1 گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکا، اور خدا کے قہر نے اسی مقام میں اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا، اور جن کی پاک زندگی پر وہ داغ لگاتا تھا، وہ اس میدان سے فتح اور نصرت کے ساتھ واپس آئے۔ جنگ کی حالت کا نقشہ ایک جگہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ میدان کارزار میں کچھ تو خون کا میدان گرم تھا، مسلمانوں کے سامنے ان سے سہج چند جماعت، یعنی 3 گنا جماعت تھی، جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ ہو کر اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جاوے، اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے، غربت اور بے وطنی کے صدمات کے مارے ہوئے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے چند منٹوں کا شکار تھے، مگر توحید اور رسالت کی محبت نے انہیں متوالا بنا رکھا تھا، اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں، یعنی زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک فوق العادت طاقت بھر دی تھی۔ وہ اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا۔ حمزہ اور علی اور زبیر نے دشمن کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں۔ مسلمانوں کے پہلے شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ کو ایک تیر کا ہدف بنایا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے پہلے شخص تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد بنی عدی بن نجار کے قبیلہ کے ایک شخص حضرت حارثہ بن سراقہ نے شہادت حاصل کی۔ آپ حوض سے پانی پی رہے تھے
کہ آپ کی طرف ایک تیر پھینکا گیا جو آپ کی گردن میں پیوست ہو گیا، اسی طرح آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ بن سراقہ بن حارث جنگ بدر میں شہید ہوئے، اور وہ ابھی نوجوان لڑکے تھے۔ ان کی ماں ربیعہ بنت نضر حضرت انس کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہی ہیں جو مقام حارثہ رضی اللہ عنہ کا میرے نزدیک تھا، سو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کچھ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے، کیا تو دیوانی ہے؟ کیا جنت ایک ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیں تو بہت سی ہیں، اور تمہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اس جنگ میں صحابہ کا جوش جہاد جو دیکھنے میں آیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آج کے دن صبر کے ساتھ ثواب سمجھ کر جنگ کرے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا، خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سن کر عمیر بن حمام نے جو بنی سلمہ میں سے تھے کہا، اس وقت ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں بھی تھیں، کھا رہے تھے وہ، جو یہ سنا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا ہی وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں، اور پھر اپنی تلوار پکڑ کر اس قدر لڑے کہ شہید ہو گئے۔ عوف بن حرث نے جو افراح کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دشمن کو زرہ وغیرہ لباس حرب سے خالی ہو کر قتل کرنے سے۔ اس پر انہوں نے اپنی زرہ اتار کر پھینک دی، اور بہت سے کافروں کو قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ابو جہل کے قتل کے بارے میں بخاری میں جو روایت آتی ہے، اس کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، میں نے نگاہ پھیری تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں دو نوعمر نوجوان لڑکے ہیں، جیسے ان کی اس موجودگی پر اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھتا تھا۔ انہوں نے کہا نوجوان لڑکے بچے، انہوں نے میرا کیا کرنا ہے حفاظت؟ کہتے میں امن میں نہیں سمجھتا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے چپکے سے، جس کی خبر اس کے ساتھی کو نہ ہوئی، مجھے پوچھا چچا مجھے ابو جہل تو دکھا دو۔ میں نے کہا میرے بھتیجے تجھے اس سے کیا کام؟ وہ کہنے لگا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو اسے مار ڈالوں گا یا اس کے سامنے خود مارا جاؤں گا۔ پھر دوسرے نوجوان نے چپکے سے، جس کی خبر اس کے ساتھی کو نہ ہوئی، مجھ سے ایسے ہی پوچھا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوتی اگر میں ان کی جگہ دو مردوں کے درمیان ہوتا۔ ان کے اس جذبے کے باوجود بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر بھی چاہتے تھے کہ دو مضبوط آدمی میرے دائیں بائیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں شکروں کی طرح اس پر جھپٹے اور اس کو مار ڈالا، اور وہ دونوں افراح کے بیٹے تھے، معاذ اور موبس۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے گی، چنانچہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ضرور اس پر حملہ کروں گا، اور میں اس پر جھپٹ پڑا اور تلوار کی ایک ضرب سے اس کا پاؤں ساق تک کاٹ دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر وار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا، صرف جلد کے سہارے اور میرے پہلو میں اٹکا رہا۔ تمام دن میں اسی طرح لڑتا رہا، جب تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے اس پر پاؤں رکھ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔
جنگ کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کے درمیان کھڑے ہوئے اور ابو جہل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ آپ نے اس کو نہ پایا تو یہ دعا کی کہ اللہم لا تعجزنی فرعون ہذہ الامہ، اے اللہ تو مجھے اس امت کے فرعون کے مقابلے پر عاجز نہ کر دینا، کہیں بچ کے نہ چلا جائے۔ پھر لوگوں نے اس کی تلاش شروع کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے ڈھونڈ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے نکل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو تلاش کرنے کا حکم دیا تو عبداللہ بن مسعود مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کو اس کا پتہ نہ چلے تو اس طرح اس کو پہچاننا کہ اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان ہے، کیونکہ میری ابو جہل سے ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر کہتے ہیں کہ ابو جہل سے ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر میں نے اسے زور کا دھکا دیا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور اس کے گھٹنے میں زخم ہو گیا۔ اس کا نشان اب تک اس کے گھٹنے میں موجود ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اسی نشان کے ساتھ میں نے اس کو پہچانا اور کچھ رمق زندگی کی ابھی اس میں باقی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا کیونکہ مکہ میں اس نے مجھ کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، تو نے دیکھا ہے خدا نے تجھ کو کیسا ذلیل کیا؟ کہنے لگا مجھ کو کس بات نے ذلیل کیا ہے؟ ایک شخص کو تم نے مار ڈالا، کیا ہوا؟ کیا تم نے آج تک کسی ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جو مجھ سے زیادہ معزز اور صاحب رتبہ ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ابو جہل نے مجھ سے اپنے آخری وقت میں جب کہ میں نے اس کی گردن پر قدم رکھا کہا تھا کہ اے بکریوں کے چرانے والے ذلیل چرواہے، تو ایسی جگہ پر چڑھ گیا ہے جہاں تجھے نہیں چڑھنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر آپ کے پاؤں میں ڈال دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ حضور نے اس خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ ہی وہ ذات پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ابن شام کی روایت ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو قتل کر دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل کے بارے میں بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے بھی عرض کیا اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے رسوا کیا۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بری طرح قتل کیا، افراء کے دونوں بیٹوں اور ملائکہ نے اسے قتل کیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو فرعون کہا گیا ہے، مگر میرے نزدیک وہ تو فرعون سے بڑھ کر ہے۔ فرعون نے تو آخر کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں، مگر یہ آخر تک ایمان نہ لایا۔ مکے میں سارا فساد اسی کا تھا اور بڑا متکبر اور خود پسند، عظمت اور شرف کا چاہنے والا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی
اور موسیٰ کی طرح ان کو مکے سے مدینے کی طرف کھینچ لایا، اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر کفار مکہ جب آئے، انہوں نے سمجھا کہ بس اب ہم نے مسلمانوں کو مار لیا، اور ابو جہل نے کہا ہم عید منائیں گے اور خوب شرابیں اڑائیں گے، اور سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کے ہی پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے 2 لڑکوں نے کفار مکہ مدینہ والوں کو نہایت ذلیل خیال کرتے تھے اور ان کو ارائیں کہتے تھے، قتل کر دیا۔ یعنی صرف سبزیاں اگانے والے، کاشتکاری کرنے والے، ان کو جنگ کا کیا پتہ، اور ان لڑکوں نے قتل کر دیا، اور اسے ایسی حسرت دیکھنی نصیب ہوئی کہ اس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ عرب میں رواج تھا کہ جو سردار ہوتا وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا تو اس کی گردن لمبی کر کے کاٹتے تاکہ پہچانا جاوے کہ یہ کوئی سردار تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا جب یہ بے حس و حرکت زخمی پڑا تھا، اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے 2 ارائیں بچوں نے مار دیا۔ عبداللہ نے دریافت کیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا اب میری یہ خواہش ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو۔ انہوں نے کہا میں تیری یہ خواہش پوری نہ ہونے دوں گا، اور اس کی گردن کو تھوڑی کے پاس سے سختی سے کاٹ دیا، اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم ہو گیا، اور وہ شراب جو اس نے پی تھی اسے ہضم ہونی بھی نصیب نہ ہوئی۔ مشرقین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کنکریاں پھینکے جانے کے واقعے بارے میں اس نے لکھا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں دعا کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیا، اور آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ خیمے سے نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ عنقریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر دیں گے، اور یہی وہ گھڑی ہے جس سے ڈرائے گئے تھے، اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے۔ اس کی تفصیل میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ غرض کیا مہاجر اور کیا انصار، سب مسلمان پورے زور و شور اور اخلاص کے ساتھ لڑے، مگر دشمن کی کثرت اور اس کے سامان کی زیادتی کچھ پیش نہ جانے دیتی تھی، اور نتیجہ ایک عرصے تک مشتبہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور ابتحال میں مصروف تھے، اور آپ کا اضطراب لہجہ بلہجہ بڑھتا جاتا تھا، مگر آخر ایک کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سجدہ سے اٹھے اور خدائی بشارت سیہزم الجمع ویولون الدبر کہتے ہوئے صاحبان سے باہر نکل آئے۔ امام راضی سورہ انفال کی آیت وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب قریش نے چڑھائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش قبیلہ اپنے گھوڑوں اور سامان فخر کے ساتھ اس حالت میں آیا کہ وہ تیرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ چیز طلب کرتا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مٹھی بھر مٹی لیں اور ان کفار کی طرف پھینک دیں۔ پھر جب دونوں لشکروں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ وادی کے کنکروں سے بھری ہوئی مٹھی بھر مٹی پکڑاؤ، جسے آپ نے ان کفار کے چہروں کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے مسخ ہو جائیں۔ تو مشرکین اپنی آنکھیں مسلنے لگے، جس کے نتیجے میں وہ شکست خوردہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یعنی کنکروں سے بھری ہوئی مٹھی جسے آپ نے پھینکا، فی الحقیقت آپ نے اسے نہیں پھینکا تھا، کیونکہ آپ کا پھینکنا اتنا ہی اثر انداز ہو سکتا ہے جتنا کہ ایک انسان کا پھینکنا اثر انداز ہوتا ہے۔
بلکہ اللہ نے اسے پھینکا ہے، جس کے نتیجے میں اس مٹی کے ذرات ان کی آنکھوں تک پہنچ گئے۔ تو یہ پھینکنے کی صورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوئی، لیکن اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا۔ حضرت نظام شیر احمد صاحب اس میدان جنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صاحبان سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کچھ تو خون کا میدان گرم پایا۔ اس وقت آپ نے ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا اور جوش کے ساتھ فرمایا، شہادت الوجوہ، دشمن کے منہ بگڑ گئے۔ اور ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں سے پکار کر فرمایا، یکدم حملہ کرو۔ مسلمانوں کے کانوں میں اپنے محبوب آقا کی آواز پہنچی اور انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگا کر یکدم حملہ کر دیا۔ دوسری طرف آپ کا مٹھی بھر کر ریت پھینکنا تھا کہ ایسی آندھی کا جھونکا آیا کہ کفار کی آنکھیں اور منہ اور ناک ریت اور کنکر سے بھرنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ خدائی فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری نصرت کو آئی ہے۔ اور روایت میں مذکور ہے کہ اس وقت بعض لوگوں کو یہ فرشتے نظر بھی آئے۔ بہرحال عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے رؤسائے قریش تو خاک میں مل ہی چکے تھے۔ مسلمانوں کے اس فوری دھاوے اور آندھی کے اچانک جھونکے کے نتیجے میں قریش کے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے اور جلد ہی کفار کے لشکر میں بھاگڑ پڑ گئی اور تھوڑی دیر میں میدان صاف تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقت سے بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسل حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایک ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدہوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا تو وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا تھا، یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد مشرکین میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کی تاپڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہو گئیں، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو شکست فاش دی۔ حضرت سعد کا کفار کے خلاف شدید جذبہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آخرکار جب دشمن نے شکست کھا کر ہتھیار پھینک دیے اور صحابہ ان کو گرفتار کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر اس منظر سے ناگواری کے آثار ہیں، یعنی مسلمانوں کے اس عمل کو وہ ناپسندگی کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد، ایسا لگتا ہے کہ تم قوم کی اس حرکت کو یعنی مشرکوں کو گرفتار کرنے کو ناپسند کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے ساتھ ہماری یہ پہلی اور کامیاب جنگ ہے، لہٰذا اس میں میرے نزدیک مشرکوں کو زندہ رکھنے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قتل کر دینا بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں قید کرنے کو ناپسند کر رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول، اس کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز فرمایا، یہ جبریل ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور جنگی آلات سے آراستہ ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں متعدد صحابہ کی روایت بدر کے دن فرشتوں کے نزول پر دلالت کرتی تھیں۔
روایات میں بہت ساری ان کی صحابہ کے بارے میں۔ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں اہل بدر کو کیا مقام دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان یا ایسا ہی کوئی کلمہ فرمایا۔ جبرائیل نے کہا اور اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک سیرت نگار یہ بھی روایت لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھ سے بنی غفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں اور میرا ایک چچا زاد بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں سے بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہم مشرک تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جنگ میں آفت کس پر پڑتی ہے تاکہ ہم بھی لوٹنے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ اسی اثناء میں کہ ہم پہاڑ پر تھے ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے قریب ہوا۔ ہم نے اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی۔ میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہیزوم آگے بڑھو۔ میرے چچا زاد بھائی کہ تو دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ اسی جگہ مر گیا یہ آواز سن کے، اور رہا میں بھی ہلاکت کے قریب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ سہیل بن عمر جو اس وقت کافر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن چتکبرے گھوڑوں پر سفید لوگوں کو دیکھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان تھے اور قریشی افراد کو قتل کر رہے تھے اور قیدی بنا رہے تھے۔ غرض بدر میں فرشتوں کو صرف مسلمانوں نے ہی نہیں دیکھا بلکہ کفار نے بھی دیکھا ہے۔ ابو اسید مالک بن ربیعہ جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، ان کی روایت ہے کہ یہ واقعہ ان کی بینائی جاتے رہنے کے بعد کا ہے۔ جب انہوں نے بتایا اس وقت واقعہ جب بیان کیا اس بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج میں بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تم کو، جب یہ سنا رہے تھے اس وقت ان کی آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، لیکن بدر کا واقعہ ان کو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب میری بینائی تھی اور بدر میں نے خود دیکھا یہ، اگر میں بینائی بھی ہوتی تو میں تمہیں وہ گھاٹی بھی دکھاتا جس سے فرشتے نکلے، مجھے اس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ شبہ۔ ابو داؤد مازنی سے روایت ہے جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، انہوں نے کہا بے شک میں نے بدر کے روز ایک مشرک کا تعاقب کیا تاکہ اس پر وار کروں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ میری تلوار اس تک پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑا۔ میں نے جان لیا کہ اسے میرے سوا کسی اور نے قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کی علامت سفید عمامے تھے جن کے شملے انہوں نے اپنی پیٹھوں پر لٹکائے ہوئے تھے، اور حنین کے روز سرخ عمامے ان کی علامت تھے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عمامے عربوں کے تاج ہیں، اور بدر کے روز فرشتوں کی علامت سفید عمامے تھے جو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر لٹکائے ہوئے تھے، مگر حضرت جبرائیل کے سر پر زرد عمامہ تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرشتوں نے بدر کے سوا کسی اور جنگ میں قتال نہیں کیا، وہ دوسری جنگوں میں تعداد اور مدد کو بڑھانے کے لیے شریک ہوتے تھے، کسی کو مارتے نہیں تھے۔ سیرت ابن ہشام کی یہ روایت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں کا نزول محض مومنوں کے لیے بطور بشارت اور ان کے دلی اطمینان کے لیے تھا، مگر نہ فرشتے جنگ میں عملاً شریک نہیں ہوئے۔ یہ تصور بھی بعض حدیث جو ہیں صحیح کہ اس کے منافی ہے۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ فرشتے جنگ میں عملاً شریک ہوئے، البتہ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نصرت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، تو ہزاروں فرشتے کیوں نازل ہوئے؟ امام ابن کثیر صحیحین میں موجود عرصہ جنگ میں فرشتوں کے نزول کی احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع بطور خوشخبری تھی، ورنہ اللہ اس کے بغیر بھی اپنے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور سورہ محمد نے فرمایا اللہ چاہے تو خود ہی ان کافروں سے بدلہ لے لے، لیکن وہ آزماتا ہے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں خدا تعالیٰ نے بادلوں میں سے ہی اپنا چہرہ ظاہر کیا، یعنی ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہوئی جس سے کفار کو شدید نقصان اور مومنوں کو جنگی لحاظ سے عظیم الشان فائدہ پہنچا، اور پھر مومنوں کی مدد اور کفار پر رعب طاری کرنے کے لیے
ملائکہ بھی دلوں پر نازل ہوئے، بلکہ جنگ بدر میں کئی کفار نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور قضی الامر کے ماتحت عرب کے سردار چن چن کر مارے گئے۔ اسی طرح تفسیر صغیر میں سورہ آل عمران کی آیت 127 کے تحت تفسیری نوٹ میں لکھا ہے، اس میں بتایا ہے کہ فرشتوں کا ذکر صرف اس لیے ہے کہ خواب یا کش میں خوشخبری ملنے سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے، ورنہ اصل مراد یہی تھی خدا تعالیٰ مدد کرے گا۔ بہرحال ایک کشفی رنگتا ہے جو حقیقی حالت تھی، ایک دیکھا لوگوں نے بھی، غیروں نے بھی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کتاب التبلیغ آئینہ کمالات اسلام میں، اس میں عربی میں ذکر ہے، تو عربی والے بعض وقت کہتے ہیں لمبی باسا پڑھتے ہیں تو ہمیں ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی بھی پڑھ دوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وقت جرت عادتہ و سنتہ انہ یختار الاخفاء والکتم فی واقعات قضت حکمتہ اخفاءها ویخلق الاہواء وتشر آراء الی جہات اخرى واذا اراد اخفاء صورت نفس واقعۃ فربما یرا فی تلک المواضع الواقعۃ الکبیرۃ صغیرۃ مہونۃ والواقعۃ الصغیرۃ المسنونۃ کبیرۃ نادرۃ والواقعۃ المبشرۃ مخوفۃ والواقعۃ المخوفۃ مبشرۃ فهذه اربعۃ اقسام من الواقعات من سنن اللہ کما مضى اما الواقعۃ کبیرۃ العظیمۃ التي اراد اللہ ان یریها صغیرۃ حقیرۃ فنظیرها فی القرآن واقعۃ بدر لمن یتدبر ویرا وإن اللہ قلل اعداء الاسلام ببدر فی منام رسولہ لیذہب الرعب عن قلوب المسلمین ویقضی ما اراد من القضاء واما الواقعۃ التي اراد اللہ ان یریها کبیرۃ نادرۃ فنظیرها فی القرآن بشارۃ مدد الملائکۃ کہ تقر قلوب المؤمنین ولا تأخذهم خیفۃ فی ذلک الماوى وإن تعالی وعد فی القرآن للمؤمنین وبشرهم بأنه یمدهم بخمسة آلاف من الملائکۃ وما جعل هذا العدد الكثير إلا لهم بشرى لأن فردا من الملائکۃ یقدر بإذن ربه على أن يجعل علي الأرض سافلها فما كان حاجة إلى 5,000 بل إلى 5 ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعاني ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر أن عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظها بل كانت مؤولة بتأويل يعلمه الله بعلمه الأرفع والأعلى وفعل كذلك لتطمئن قلوبهم بهذه البشرى ويزيدهم حسن الظن والرجاء۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس کی یہ عادت اور سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ ان واقعات کو خفیہ اور پوشیدہ رکھتا ہے جن کی حکمت اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ وہ ان واقعات کو خفیہ اور پوشیدہ رکھتا ہے جن کی حکمت ان کا اخفاء چاہتی ہے اور لوگوں کی خواہشات اور آراء اصل حقیقت کے برخلاف ہوتی ہیں،
بعض اوقات اس بڑے واقعہ کو ایک چھوٹا اور معمولی واقعہ دکھاتا ہے اور چھوٹے واقعہ کو بڑا اور نادر واقعہ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور خوشخبری دینے والے واقعہ کو ڈرانے والا اور ڈرانے والے واقعہ کو خوشخبری دینے والا واقعہ دکھاتا ہے۔ یہ واقعات کی 4 اقسام ہیں جو کہ اللہ کی سنت کے مطابق جاری و ساری ہیں۔ وہ عظیم اور بڑا واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اسے چھوٹا اور حقیر کر کے دکھائے، وہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس کے لیے جو چاہے کہ تدبر کرے اور آنکھیں کھولے، بس اللہ اس کے لیے جو چاہے کہ تدبر کرے اور آنکھیں کھولے، بس اللہ نے بدر کے موقع پر اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دشمنان اسلام کو کم کر کے دکھایا موقع اور اپنے رسول کریم کو خواب میں دشمنان اسلام کو کم کر کے دکھلایا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کا ڈر دور ہو جائے اور تاکہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہے۔ اور وہ واقعہ جسے اللہ نے چاہا کہ بڑا اور نادر کر کے دکھائے تو اس کی نظیر قرآن میں فرشتوں کی مدد کی خوشخبری کا واقعہ ہے، تاکہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے اور مارکے میں انہیں کوئی ڈر نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں سے وعدہ کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ وہ 5000 فرشتوں سے ان کی مدد کو آئے گا۔ اس عدد کو زیادہ کر کے اس لیے دکھایا تاکہ ان کے لیے خوشخبری ہو، حالانکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے زمین کو تہو بالا کر دے۔ اس کے لیے 5000 کی نہیں بلکہ 5 کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو عظیم نصرت دکھائے تو اس نے وہ لفظ اختیار کیا جس سے امداد کرنے والے کی کثرت ظاہر ہوتی ہے، اور یہی مراد لیا تھا۔ پھر اس نے فتح بدر کے بعد مومنوں کو خبر دی کہ فرشتوں کی تعداد ظاہری الفاظ پر محمول نہیں تھی، بلکہ اس کی وہ تعویل تھی جو کہ اللہ بلند و برتر جانتا ہے، اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس خوشخبری کے ذریعے ان کے دلوں کو اطمینان ہو اور انہیں حسن ظن اور امید میں بڑھائے۔ مشرکین کی شکست کے بارے میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار ہو گئے۔ جب کھلی جنگ شروع ہوئی تو آثار نمودار ہو گئے، ان کی صفیں مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں۔ مارکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور انہوں نے بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد اور سردار اور بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے جو صحابہ تھے وہ یہ تھے، کل 14 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے تھے۔ مہاجر جو تھے ان میں عبیدہ بن حارث بن مطلب، عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین یعنی عمیر بن عمر، عاقل بن بکیر، مہجہ مولا عمر بن خطاب، صفوان بن بیضاء۔ اور انصار میں سے سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن مولا، حارثہ بن سراقہ۔ مشرکین کے مقتولین جو تھے اس میں 70 مشرکین ہلاک ہوئے، زیادہ تر قریش کے سردار تھے۔ چند اہم اور نامور مقتولین کے نام یہ ہیں: حنظلہ بن ابو سفیان، حارث بن حضرمی، عامر بن حضرمی، عبید بن سعید بن عاص، عاص بن سعید بن عاص،
عقبہ بن ابی معیط، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر ابو البختری، عاص بن ہشام، نضر بن حارث، عاص بن ہشام، ابو العاص بن قیس، امیہ بن عاص بن ہشام کا نام یہ 2 دفعہ ہے یا 2 شخص ہیں، ابو العاص بن قیس، امیہ بن خلف، ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ ان میں سے اکثریت ان کی تھی جو مکہ میں مسلمانوں سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیا کرتے تھے۔ باقی انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ بیان ہوگا۔ کچھ دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مظلوموں کی داد رسی فرمائے، ان کو ایسی لیڈرشپ اور یا رہنما عطا فرمائے جو ان کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ان کو صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں اور ان کے ظلموں سے نکالنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ ان کی بہت زیادہ مظلومیت کی حالت ہو چکی ہے اب، اور لگتا ہے کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی ان کو رہنمائی کرنے والا نہیں۔ مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح سویڈن میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی جو آزادی رائے اور مذہبی آزادی کے نام پر غلط کام کرنے والوں کو چھٹی ملی ہوئی ہے، کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور اس بہانے سے جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر آئے دن کچھ نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کو جذبات کو تکلیف پہنچانے والی ہیں، انتہائی قریب حرکتیں ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے پکڑ کے سامان فرمائے۔ اس میں بھی مسلمان حکومتوں کا قصور ہے جن میں پھوٹ کی وجہ سے اسلام مخالف طاقتیں اس قسم کی غلط حرکتیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی رد عمل ہوگا مسلمانوں کی طرف سے تو وہ بھی عارضی ہوگا، اور ایسا ہوگا جس کا کوئی اثر نہ ہو۔ بس مسلمان رہنماؤں اور امہ کے لیے بہت دعائیں کریں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ پھر فرانس میں جو حالات ہیں، یہاں بھی مسلمانوں کی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور رد عمل جو ہے مسلمانوں کو وہ بھی غلط ہے، یا دوسروں کا بھی ساتھ مل کے توڑ پھوڑ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنے عمل اسلامی تعلیم کے مطابق کرنے ہوں گے۔ جب مسلمانوں کے قول و فعل اسلامی تعلیم کے مطابق ہوں گے تو تبھی کامیابیاں ملیں گی۔ بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں، خاص طور پر مسلمان دنیا کے لیے اور عمومی طور پر تمام دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ظلم سے محفوظ رکھے اور دنیا میں امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہو جائے، سب ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھنے والے ہوں، ورنہ دنیا تو جا رہی ہے، بہت کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی طرح پاکستان میں جو احمدی ہیں ان کے لیے بھی بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ فرانس میں کہنے کو تو بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے جو بندہ لڑکا جو اس کو مارا گیا ہے اس کے حق میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن عملاً جو پبلک کا رویہ وہاں کے لوگوں کا ہے وہ اس طرح ہے۔ سنا ہے کہ جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے، دونوں اس پولیس والے کے لیے بھی جس کو پکڑا گیا ہے اور اس لڑکے کے لیے بھی جو مارا گیا ہے، اور جو لڑکے کے لیے فنڈ ریزنگ ہے اس میں صرف 2 لاکھ یورو آئے ہیں، اور جو پولیس والا ہے جس کو کہتے ہیں ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور حکومت بھی بیان دے رہی ہے، اس کے حق میں اس کے لیے اس کی مدد کے لیے 1 ملین سے زیادہ یورو جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور ان لوگوں کو انصاف سے چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر